ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ریٹرننگ افسر نے مفتاح اسماعیل صاحب کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست ریجیکٹ کی، اسی وقت 11 بجے کنسولیڈیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ریٹرننگ افسر کے ریجیکشن کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہاں کراچی میں جو آر او تھے، جو ڈی آر او تھے، انہوں نے کنسولیڈیشن کا کام شروع نہیں کیا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں نون لیگ کے کسی ایک شخص نے، کسی رہنما نے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست دی، اور اس درخواست میں انہوں نے وہ کیس فکس کر دیا اور 4 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ رکھی۔ میں اپنی معلومات کی بنیاد پر جو ادھر ادھر سے کہیں سے مل گئی، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کوئی مانے گا نہیں اس بات کو، کہ اسلام آباد سے یہاں پر کنسولیڈیشن کے عمل کو روکنے کے لیے کہا گیا، جو ایک غیر قانونی عمل ہے، اور اس کنسولیڈیشن کو عمل کو رکوایا گیا تاکہ الیکشن کمیشن اپنا آرڈر دے سکے، اس لیے کہ اگر کنسولیڈیشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن آر او کو ریکاؤنٹنگ کی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہاں آر او نے زیادتی کی ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کہ اس نے کنسولیڈیشن کا عمل مکمل نہیں کیا، اور ایک موقع دیا گیا نون لیگ کو کہ وہ الیکشن کمیشن سے جا کر یہ آرڈر لے لے۔ کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یہ موقع ملا کہ وہ وہاں پر جا کر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے، پہلی مرتبہ۔ مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے، میں وہاں موجود تھا، انہوں نے جو باتیں اٹھائیں ان میں بھی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس میں یہ ہو کہ جی پولنگ کے دوران، کاؤنٹنگ کے دوران کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 167 فارم 45 ایسے ہیں جن کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں، پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ پریزائڈنگ افسر کریں، انہوں نے کہا پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں۔ اب اگر کسی پریزائڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے دستخط نہیں لیے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے پولنگ ایجنٹ 167 پولنگ اسٹیشن پر موجود تو ہوں گے۔ اگر دستخط نہیں لیے جا رہے تھے تو کیا ان 167 پولنگ اسٹیشنز میں سے کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے کوئی کمپلینٹ کی، کہیں آ کر یہ بتایا کہ جی فلاں پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 کے اوپر میرے دستخط نہیں کروا رہا؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 167 پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ آفیسرز نے ایجنٹ سے سائن نہیں لیے، اور کسی ایک ایجنٹ نے بھی یہ شکایت نہیں کی پریزائڈنگ افسر کو، ریٹرننگ افسر کو، اپنی پارٹی کو، الیکشن کمیشن کو، کسی کو یہ نہیں بتایا۔ یہ جو عمل تھا دستخط کروانے والا، یہ تو شام کو ہوا ہوگا، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے، اس سے زیادہ لیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ رات 2:30 بجے تک ان کو نہیں پتا تھا، بلکہ شاید اس دن بھی نہیں پتا تھا، یہ اگلے دن بعد میں جب یہ آئے 4 تاریخ کو، اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے۔ تو کسی ایجنٹ نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم سے دستخط نہیں لے رہے تھے اور ہم نے شکایت نہیں کی۔ تو بنیادی جو نقطہ تھا ہمارا کہ جناب پورے الیکشن کے مرحلے میں کہیں پر کسی موقع پر کسی بھی جماعت کی جانب سے کوئی ایک بھی شکایت نہیں ہے کہ جی ووٹ ڈالنے نہیں دیے،
زبردستی ووٹ ڈالے، ایجنٹس نکال دیے، کاؤنٹنگ نہیں کی یا غلط کاؤنٹنگ کر دی، کوئی ایسی چیز کہیں سے بھی سامنے نہیں اور ابھی تک نہیں. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فیصلے کو کسی مزید آگے فورم پر چیلنج نہیں کریں گے. ہم کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کریں گے. ہم ریکاؤنٹنگ کے عمل کا حصہ بنیں گے اور ہم ریکاؤنٹنگ میں جائیں گے تاکہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ چیزیں بھی واضح ہو کر سامنے آ جائیں. انہوں نے کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، شاید رکن عباسی صاحب ایک ٹی وی چینل پر کہہ رہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ دھاندلی کیا کی گئی، آپ کے پاس کیا ثبوت اور شواہد ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جب ریکاؤنٹنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. ہوا میں صرف باتیں کر رہے ہیں، کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بات انہوں نے کہی کہ 27 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں کے پریزائڈنگ آفیسرز نے واٹس ایپ پر اپنا رزلٹ آر او کو نہیں بھیجا. یہ قانون میں اس کی ریکوائرمنٹ کہیں نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے سسٹم کو، نظام کو، یہ طریقہ کار اپنایا کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر اپنے پولنگ اسٹیشن میں جب فارم 45 بنائے گا تو اس کی وہ تصویر لے گا اور اسی لوکیشن سے وہ تصویر آر او کو بھیج دے گا. باقی سب نے بھیج دی، 27 نے نہیں بھیجی، مجھے ہی پتا وجوہات اس کی کیا ہیں، انہوں نے نہیں بھیجی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 27 پولنگ اسٹیشنز میں سے پیپلز پارٹی نے 20 ہارے ہیں. جو ان کا ایک دلیل ہے، داندلی کا ایک ثبوت ان کے پاس جو ہے ان 27 پولنگ اسٹیشنز کا، اس میں سے پیپلز پارٹی 7 جیتی ہے، 20 ہاری ہے. اور اس میں نون لیگ نے بھی 7 جیتے ہیں اور باقی شاید پی ٹی آئی نے اور لبیک نے 3 4 کر کے ساری جماعتوں نے، پی ایس پی نے بھی جیتی ہیں، ایم کیو نے بھی جیتی ہیں، ٹی ایل پی نے بھی جیتے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی جیتے ہیں. تو جو 6 میجر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان 6 کے 6 کینڈیڈیٹس نے 27 پولنگ اسٹیشن میں سے کچھ نہ کچھ پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر پیپلز پارٹی 20 میں ہاری ہے، 27 میں سے 20 میں ہاری ہے. ہم ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا شوق ہے یہ ورکنگ کرنے کا، ابھی میں نے جو 137 جس کو کہہ رہے تھے کہ دستخط نہیں ہے، 167 جن پہ اب وہ لسٹ تو انہوں نے ہمیں نہیں دی، لیکن ہم نے ادھر ادھر سے جو کورٹ میں انہوں نے پیپر دیے تھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. تھوڑے سے غلط ہو سکتے ہیں آگے پیچھے. 167 پولنگ اسٹیشن، اگر یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس میں سے 117 پہ پیپلز پارٹی ہاری ہے. 167 میں سے 117 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن میں پیپلز پارٹی کو شکست دی. اب جن بنیادوں پر یہ اپنا سارا کیس کھڑا کر رہے ہیں وہ تو کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ تو پیپلز پارٹی کے بھی حق میں نہیں ہے. اور بھی اگر چیزیں ایسی لے کر آئیں گے تو ظاہر اس پہ بھی کام کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ اور ساری چیزیں کیا. اور میں نے آپ کو لاسٹ جو پریس کانفرنس میں نے کی تھی 2 دن پہلے، اس میں بھی آپ سے گزارش کی کہ فارم 48 جو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں، آپ خود دیکھیں اس کو. جہاں پر داندلی ہوتی ہے وہاں پہ وہ نظر آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں. 276 پولنگ اسٹیشنز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو ٹرن آؤٹ ہے وہ لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے. کوئی 1 2 3 4 5 پولنگ اسٹیشن بھی ایسے نہیں ہیں جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ یہاں ٹرن آؤٹ اچانک سے کوئی بڑھ گیا ہے، تو اس میں آپ کو لگے گا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ جو ہیں وہ 300 کے قریب نہیں ہیں. جو میکسیمم نمبر ہمارا ہے وہ 300 کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے.
اور اگر 300 کو کسی نے ٹچ کیا ہے تو وہ ٹی پی نے کیا ہے کچھ پولنگ اسٹیشن سے. 400 کو بھی کیا انہوں نے, میرا خیال ایک جگہ ان کے 400 سے بھی اوپر ہے. تو پیپلز پارٹی تو بالکل اس رینج میں رہی ہے جتنی ٹرن آؤٹ ہوتا رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہمارا مارجن ان کے مقابلے میں زیادہ ہے, کہیں کم ہوگا, کہیں ان کے زیادہ ہیں. تو یہ ایک بڑا کلوز مقابلہ تھا. اور مجھے کل حیرت ہوئی کہ جب جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کس منہ سے یہ کہہ رہی ہے؟ 2018 کا الیکشن جو اسی سیٹ پہ ہوا تھا وہ تو بہت شفاف تھا, وہ بہت شفاف تھا. واوڈا صاحب کو جتوا دیا گیا اور وہاں بھی مارجن کم تھا, لیکن وہاں تو ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی. خیر وہ بھی نون لیگ کے ساتھ جاتی ہوئی تو سب کی ہو جانی چاہیے تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں ابھی بہت سارے حلقے ہیں, لیکن 3-4 مجھے یاد ہے, میں نے بھی چیک کر لی ہے. سانگڑ میں ایک کنسٹیچوئنسی ہے غالباً 41 PS 41, وہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے معشوق چانڈی صاحب. 146 ووٹوں سے ہارے ہیں, 146 ووٹوں سے. سانگڑ شہر کی سیٹ ہے اور ان کے ووٹ کوئی 38,000 سے اوپر ہے. 38,000 ووٹ انہوں نے لیے. 146 ووٹ, جہاں 5% کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آدھا فیصد ہے, آدھا فیصد. انہوں نے آر او کو ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی. پہلے دن انہوں نے نہیں لی, تیسرے دن انہوں نے لی, رکھ لی. کنسولیڈیشن کرنے کے بعد کہا کہ نہیں آپ تاخیر سے آئیں, فارغ, ریجیکٹ, ریکاؤنٹنگ آج تک نہیں. خیرپور میں ہمارے شیراز راجپت الیکشن میں حصہ لیا, انہوں نے 799 ووٹوں کا فرق. اور شیراز راجپت PS 21, وہ معشوق چانڈیوں کے ووٹ ہیں تقریباً 36,000, 38 نہیں, سوری میں غلط کہہ گیا, 38 اس کے ہیں شیراز کے. 799 ووٹوں کا فرق. آر او نے مسترد کر دیا ریکاؤنٹنگ کی درخواست. اور جب الیکشن کمیشن میں گئے تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, جو جی کے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا, تاکہ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ کنسولیڈیشن رکوائی گئی تاکہ الیکشن کمیشن کا اختیار ریکاؤنٹنگ کا رہے ان کے پاس. ختم. حکیم بلوچ صاحب 1200 ووٹوں سے ہارے, NA 237 1200 سے ہارے ہیں. 2100-2200 ووٹ مسترد ہیں, جو یہاں پہ ایک فارمولہ ہے نا کہ مسترد زیادہ ہے فلاں, یہاں بھی یاد ہے. اور ان حلقوں میں بھی زیادہ ہے, یہ جو میں آپ کو معشوق کا بتا رہا ہوں, راجپر کا بتا رہا ہوں, یہاں بھی یاد ہے. ریجیکٹ ووٹ زیادہ ہے, مارجن کم ہے, ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی. عدالت میں گئے, ٹریبونل میں گئے, کچھ پولنگ اسٹیشنز کی اجازت دی گئی, کچھ ہوا تو رک گیا. پھر پنجاب میں فیصل صالح حیات صاحب کی سیٹ پہ تھا, چند سو ووٹوں سے ہارے. 1,05,000 ووٹ لیا فیصل صالح حیات نے, وہ جیتنے والے نے کوئی 1,06,000 کچھ ہے. ریجیکٹ ووٹ بھی کوئی 20,000 ہے شاید, 12,000 ووٹ ریجیکٹ ہے. اب ایسے حلقے بے شمار ہیں, میں نے ابھی وہ 3-4 مثالیں دی ہیں جہاں پر بدین میں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں بہت سارے حلقے ہیں, سانگڑ میں بھی 1-2 ہیں. تو کہیں پر بھی ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی, ہمارے کینڈیڈیٹس کو یہ سہولت نہیں دی گئی. جو آج ہم پہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر آپ کو کیا اعتراض ہے جی, کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکاؤنٹنگ نہیں, ہم نے تو مان لیا, الیکشن کمیشن نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیں, ہم نے مان لیا. لیکن یہ جو حق تھا امیدوار کا ہارے ہوئے کا, جو مفتاح صاحب کو مل گیا ہے, یہ حق اور امیدواروں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو جو چیئرمین صاحب نے کل بات کہی ہے, جس کو لوگ بڑا پتہ نہیں عجیب طریقے سے اس کو لے رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے کے بعد جن
امیدواروں کو، جن کینڈیڈیٹس کو 2018 کے الیکشن میں ری کاؤنٹنگ نہیں ملی ان کو بھی ملے گی، اور باقی جگہوں پہ تو شاید لوگوں کے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ اس NA 249 میں آج بھی کہہ رہا ہوں آپ کو، ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کو تقریباً، کہ بھائی ایک پولنگ اسٹیشن تو بتاؤ جہاں پہ تم کہو کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک پولنگ اسٹیشن بتاؤ۔ کل الیکشن کمیشن میں بھی نہیں بتایا انہوں نے، 167 پہ سائن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بس ٹیکنیکل چیزیں جو پروسیجرل چیزیں ہیں جس میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر دستخط ہونے چاہیے ٹھیک ہے، ہونے چاہیے، بھائی ان کی ڈیوٹی تو نہیں ہے مندو خیر کی کہ جا کے وہ ایجنڈوں پہ سائن کرائے گا، یہ پریزائڈنگ افسر کی ڈیوٹی ہے، الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے اگر نہیں بھی کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں، آپ دعویٰ میرا 100% یقین سے میں دعویٰ کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کو کہیں ان کے 80 سے زیادہ MLAs ہیں نا قومی اسمبلی میں، جیتے ہوں گے الیکشن میں، ان 80 میں سے کوئی ایک آدمی ایسا آ جائے جو یہ کہے کہ میرے یہ سارے کے سارے جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر سارے پولنگ ایجنٹوں میں دستخط موجود ہیں، تو ایک لے کے آ جائے۔ ہم الیکشن لڑتے رہتے ہیں، یہ فلاز رہتے ہیں، اگر کہیں پریزائڈنگ آفیسر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ ہمارے ایجنٹ کا کام ہے کہ اس کو کہے کہ اس پہ دستخط کرواؤ میرے، اگر وہ پھر بھی نہ کروائے تو وہ درخواست لکھے گا، کمپلینٹ کرے گا، پریزائڈنگ آفیسر کو بھی دے گا، ریٹرننگ افسر کو بھی دے گا، الیکشن کمیشن کو بھی دے گا، اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی دے گا، اور سب کو جا کے بتائے گا کہ یہ زیادتی جو ہے میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو کم از کم ریکارڈ پر تو چیز آئے گی نا۔ 167 لوگوں نے سائن نہیں کیے اور کسی ایک نے اپنی پارٹی کو نہیں بتایا، اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں بتایا، اور یہ بھی ان کو اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے وہاں سے سرٹیفائڈ کاپیاں نکلوائی اور کل آگے الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ سائن نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ان کی بنیادی جو پلی تھی وہ یہ تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 249 کے نتائج کو مرتب کرتے وقت زیادتی قادر خان مندوخیل کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی کہ جب ریکاؤنٹ کی درخواست مسترد ہو گئی تو کنسولیڈیشن ہو جانا چاہیے تھا، اس کنسولیڈیشن کے عمل کو رکوایا گیا، اس کے بعد ECP کا آرڈر جاری ہوا، اس کے بعد بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے انہوں نے ان کو ریکاؤنٹنگ کا حق دے دیا۔ ٹھیک ہے، ہم حصہ بنیں گے، جائیں گے، لیکن یہ چیز ریکارڈ پر لانا ضروری ہے کہ یہ سہولت پیپلز پارٹی کے ان ہارے ہوئے امیدواروں کو ماضی میں نہیں ملی جن کا مارجن بھی 5% سے کم تھا اور جن کے پاس ثبوت بھی موجود تھے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمارے مخالفین کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کسی بھی دھاندلی کا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ جب ریکاؤنٹ شروع ہوگا تو ہم اس ریکاؤنٹ کے عمل کا حصہ بھی بنیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ شفاف طریقے سے ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکاؤنٹنگ کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ ریکاؤنٹنگ کے جو بھی نتائج آئے آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، اگر ریکاؤنٹنگ کے عمل میں کوئی غیر قانونی اقدام ہوا تو وہ میں ابھی تو نہیں کہہ سکتا نا، کل جب یہ عمل شروع ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اگر ریکاؤنٹنگ کا عمل شفاف ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی جو میں نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے کہ بھائی آپ نے درخواست مسترد کر دی، کنسولیڈیشن کرو، کنسولیڈیشن کے عمل کو روک کر نون لیگ کو موقع دیا گیا کہ ECP ان کی درخواست سنیں، اگر کنسولیڈیشن ہو جاتی تو ان کی درخواست نہیں سنی جاتی۔ ایک منٹ سنجے نون لیگ کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ ووٹنگ باکس ہیں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں تاکہ ان میں ہیرا پھیری نہ ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کی نگرانی میں ریکاؤنٹنگ ہو تاکہ فوج بھی کھڑی رہے، نون لیگ میں مطمئن، اور شاید خاقان عباسی کہتے ہیں فوج تو پاکستان کی فوج ہے، پولیس پر یقین نہیں ہے، فوج پر یقین ہے۔ دوسرا میرا سوال ان سے تھوڑا ہٹ کر ہے کہ NCOC نے کہا ہے کہ 8 سے 16 مئی تک سب کچھ پہلے اسی کو کرنا، وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں یہ بڑا مزہ کا خیز ایک مطالبہ تھا نون لیگ کی طرف سے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس مطالبے نے جو ان کی اصل نیت تھی، جو ان کے ذہن میں اصل سوچ ہے، اس کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک طرف سارا دن یہ کہتے ہیں کہ فوج کو انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی پہ بلے بلے کرواتے ہیں اپنی، اور پھر دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی مرضی کے بغیر شاید وہ کوئی خط بھی نہیں لکھتے ہوں گے، اتنی ان کی قربت ہے ان کے ساتھ، انہوں نے یہ خط لکھا۔ پی ایم ایل این کے کئی لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کیا کہ نہیں ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے ڈیفینڈ کیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو کراچی میں آپ بیٹھے ہیں، تمام ہمارے دوست صحافی جو ہیں، تمام میڈیا کے دوستوں نے دیکھا کہ جب وہاں ری کاؤنٹنگ کا عمل بھی ہو رہا تھا، جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پولیس بھی تھی، وہاں رینجرز بھی تھی۔ اس کے بعد بھی اس عمارت میں جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کی بھی ہے اور رینجرز کی بھی ہے۔ آج بھی رینجرز اور پولیس وہاں تعینات ہے۔ تو جب پراپر سیکیورٹی وہ موجود تھی، اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ فوج کی تحویل میں دے دیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم پر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو سلیکٹرز نے جتوایا ہے۔ ابھی دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سلیکٹرز یا تو ان کے ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پور کی تحویل میں دے دیں، یا پھر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ ان کی تحویل میں دینے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خط نے پی ایم ایل این کے اصل بیانیے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ جی مولانا، جو دلائل آپ نے آج یہاں پریس کانفرنس میں رکھے اور جو پروسیجر آپ نے یہاں بیان کیا، لطیف کوسا کی کیا نالج میں یہ تمام پروسیجر اور یہ تمام دلائل نہیں تھے جس وقت عدالت میں پیش ہوئے؟ انہوں نے اس میں سے ایک بھی دلیل پیش نہیں کی، جو ریمارک سامنے آئے اور جو عدالتی کارروائی سامنے آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ لطیف کوسا بغیر کسی تیاری نہیں، ویسے باہر چینل کو تو مجھے دیکھ کے لگا کہ صرف سلمان اکرم راجہ ہی بول رہے ہیں، لطیف کوسا سے تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ نہیں، میں نے کہا کہ جو کچھ چینلز کو دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید لطیف کوسا تو وہاں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو باتیں میں نے کہی، اس سے زیادہ باتیں کی تھی، لیکن اگر آپ کے اسلام آباد کے رپورٹرز نے اس کو رپورٹ نہیں کیا پراپر، تو میں کیا کر سکتا؟ جی، اس وقت جو سیاسی صورتحال خاص طور پہ ان ضمنی انتخابات کے بعد ایک بنی ہے، وہ کافی تشویشناک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن کی تحریک تھی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اب آپ ضمنی انتخابات پہ اور دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو اصل مقصد تھا عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا، وہ شاید ختم ہو گیا ہے یا آپ لوگ بھول گئے ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایف کہاں گئی، وہ حکومت مخالف تحریک کہاں گئی، لوگوں کو نجات کیسے دلائیں گے، یہ معاملات جو ہے یہ کہاں پہنچیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پاکستان کے عوام کے ایشوز کو لے کر پی ٹی آئی کی نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ حکومت کے خلاف جس طرح مہم چل رہی تھی اس طرح چلانی چاہیے تھی۔ انتخابات میں ہار جیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس وقت یہ گنتی ہوئی، جس وقت یہ نتیجہ آیا، پی ایم ایل این کے دوست بجائے کچھ اور باتیں کرنے کے اگر وہ کہتے کہ جی ہم اس نتیجے سے مطمئن نہیں ہیں اور ہم ری کاؤنٹنگ کی درخواست دے رہے ہیں، تو شاید ماحول اتنا خراب نہ ہوتا۔ ان کا حق تھا ری کاؤنٹنگ کی درخواست دینا، ہم کوئی روک تو نہیں سکتے تھے، قانونی طور پر کرتا، وہ درخواست دیتے اور پھر آر او جو بھی فیصلہ کرتا۔ تو یہ جو تناؤ آپ کو نظر آیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، وہ ماحول پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس وقت پیدا ہوا جب نون لیگ کی لیڈرشپ نے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور بے بنیاد الزامات لگانے شروع کر دیے دھاندلی کے، اور جو باتیں انہوں نے کی ریکارڈ کا ایسے، ہم نے تو جواباً کچھ باتیں کہی ہیں نا، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہمیں کہیں گے تم نے دھاندلی کی تو میں جواب تو دوں گا کہ ہم نے نہیں کیے، تو ہم نے تو یہ کیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے غور کرنا چاہیے آپ سب کو نا، پورے ملک کو غور کرنا چاہیے، پوری قوم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو
یہ حرکتیں کر کے میڈیا کی توجہ، عوام کی توجہ حقیقی ایشوز سے ڈائیورٹ کر کے، پی ٹی آئی سے ڈائیورٹ کر کے کسی اور طرف لے کے جا رہی ہے۔ اس الیکشن میں جس بات پہ زیادہ جشن منانا چاہیے تھا، یا جس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا، جس بات پہ دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ اس ملک میں وفاقی حکومت جس نے یہ سیٹ جیتی تھی وہ 5ویں نمبر پر آئی ہے۔ اصل بات تو یہ تھی، خبر تو یہ تھی کہ 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک طرف چھوڑا اور انہوں نے حکومت کے بجائے، پی ٹی آئی کے بجائے پیپلز پارٹی سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے چیف منسٹر کو ہٹاؤ تو کہتے نہیں ہٹانا، ہم کہتے ہیں وزیر اعظم کو ہٹاؤ تو کہتے نہیں ہٹانا۔ جو طریقہ کار آسان ہے، جو موجود ہے، جو پی ڈی ایم کے ایکشن پلان میں موجود ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پی ایم ایل این لوگوں کی توجہ، میڈیا کی توجہ حکومت کی نااہلیوں سے، نالائکیوں سے، شکست سے ہٹا کے پیپلز پارٹی کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس عمل کا حصہ ہیں۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این کے ووٹوں کی وجہ سے بوزدار ہٹ سکتا ہے، پنجاب کے لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، تو نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ کون ہیں جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ شوکت طرین صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ نئی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم تو میرا خیال ہے پچھلے 6-7 سالوں سے بات کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی بھی ڈری ہوئی ہے، بزنس مین بھی ڈرے ہوئے ہیں، نظام حکومت نہیں چل رہا، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آصف صاحب نے صحیح کہا تھا نا کہ یا تو معیشت چلے گی یا نیب چلے گی، دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی ہیں۔ تو اگر نیب کو چلانا چاہتے ہیں چلاتے رہے، معیشت کا یہی اثر ہوتا رہے گا۔ تو دوسری بات جو آپ نے کہی وہ اس لیے غلط ہے کہ اگر ہم خوفزدہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ حق تو ہے کہ ہم اس ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کرتے، اور ہمارے پاس جواز بھی ہے، اس لیے کہ ابھی تک ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی دھاندلی کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جن باتوں پر وہ الزام لگا رہے ہیں وہ تو ہوائی باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا، 27 پالیسی کا ذکر کیا، 20 ہمارے ہیں، 167 کا ذکر کیا، 117 ہمارے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو سارے ریکارڈ پر موجود ہیں نا۔ لیکن ہم اگر کرتے، ڈر ہوتا تو ہم جاتے، چیلنج کرتے، رکواتے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہو جائے ریکاؤنٹنگ۔ سید صاحب، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جیسے عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ 35 پنچر لگے تھے، تو آپ کو بھی 5 پنچر لگے ہیں، حکیم بلوچ کی سیٹ ہو یا شیراز قراد کی ہو یا جیسے آپ نے معشوق کاٹو کی بات کی۔ تو کیا یہ نیا پٹوارا باکس کھولنے جا رہا ہے؟ آپ کیسے ان سیٹوں پہ ریکاؤنٹنگ کرانے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی گنجائش؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 نہیں ہیں، 5 سے زیادہ ہیں، ہر صوبے میں ہیں۔ لیکن اگر تو آج ایک پیمانہ طے کیا ہے ریکاؤنٹنگ کا الیکشن کمیشن نے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یہ پیمانہ صرف نون لیگ کے لیے ہوگا، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا۔ ماضی میں بدقسمتی سے ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے پیمانے الگ ہوتے ہیں، ہمارے مخالفوں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں رہنے دیجیے کہ اگر آج الیکشن کمیشن ایک پیمانہ بنایا ہے کہ بغیر شواہد کے، بغیر اسپیسیفک ایلیگیشن کے، بغیر کسی پولنگ اسٹیشن کی نشاندہی کیے بھی اگر کوئی ہارا ہوا امیدوار آئے گا اور یہ کہے گا کہ یہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے تو اس کو یہ اجازت ملنی چاہیے، یہ کہا ہے نا اسی طرح۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل بھی کوئی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس طرح سے ہروایا گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریکاؤنٹ ہونی چاہیے، تو یہی سہولت جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی ملنی چاہیے، نون لیگ کو بھی ملنی چاہیے، جہاں جہاں ان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا پی ایس 88 میں بھی پیپلز پارٹی کی جو تھی کوآرڈینیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ بہت اچھی تھی، جو بھی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں علی والد شیخ کو بھی ہلکا بدر کیا گیا۔ اسی طریقے سے 249 کے اندر بھی آپ کی کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی، گائے بگایا آپ کی جانب سے کمپلینس کی جا رہی تھی، اور جو ایم پی ایس تھے، ایم ایل ایس تھے، ان کو ہلکا بدر کیا گیا۔ جب آپ نے ابھی یہ بات کی کہ کنسالیڈیشن کا عمل جو تھا وہ رکوایا گیا، نہیں ہونے دیا گیا، تو کیا اس پر بھی آپ نے کوئی اپلیکیشن جو تھی الیکشن کمیشن کو لکھی تھی، اس میں کوئی شکایت کی تھی کہ یہ عمل کیوں رکوایا گیا، کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، اس میں تو ٹائم ہی نہیں دیا گیا نا۔ صبح غالباً 9-10 بجے یہ ریجیکٹ ہوتی ہے درخواست،
11 بجے کا ٹائم تھا، یہ ذہن رکھیں 11 بجے کا ٹائم تھا، منتخب صاحب بیٹھے ہیں، یہ 11 سے پہلے میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا میں وہاں موجود ہوں، کوئی نہیں ہے، میں نے کہا جی آپ یہیں بیٹھے کہیے گا نہیں آپ یہاں سے، یہ وہاں موجود رہے، کوئی الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں نہیں آیا. ہم ابھی انتظار ہی کر رہے تھے کہ 11 کے 12 آئیں گے، 12 کے 1 آئیں گے، نہیں آئے. کچھ گھنٹوں کے بعد اسلام آباد سے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ آ گیا کہ جی 4 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، آپ لوگ آ جائیے. اب ہمیں تو اس میں وقت نہیں ملا، لیکن یہ بات کل کھوسا صاحب نے وہاں کہی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے کہی ہے کہ ریٹرننگ افسر کو کنسولیڈیشن کر لینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی اور انہوں نے غلطی کی اور یہ ہمارے سے جاتی کی، تو ہم نے یہ کیا ہے. باقی آپ کی مہربانی، آپ مانتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پراپر طریقے سے لڑا ہے، ہمارا سیل کام کرتا ہے، ہم پراپر طریقے سے ٹیمیں بنا کے بٹھاتے ہیں، جو بھی غیر قانونی ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن بہتر طریقے سے لڑے. یہ بتائیں کہ آپ ری پولنگ یعنی دوبارہ گنتی کے لیے بھی تیار ہیں، آپ دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، تو مریم نواز صاحبہ اتنی تپی ہوئی کیوں؟ کیونکہ غلام علی کے شعر کا ایک وقت ہے کہ ہنگامہ کیوں برپا، تھوڑی سی تو کی اسی کا لیے اور ابھی سے انہوں نے اتنی چڑھا. ویسے میرا اپنا خیال ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، پی ایم ایل این کے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنی قیادت کو جو پنجاب میں بیٹھی ہے ان کو بڑے سہانے خواب دکھا دیے تھے کہ جی الیکشن تو ہم جیت رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور جے یو آئی بھی ساتھ ہے، این پی بھی ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کا تو نام و نشان کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی فارغ ہے، سب فارغ ہیں، ہم جیتے بیٹھے ہیں. الیکشن کے دن صبح سے بھی یہ ہو گیا شروع. پھر جب کچھ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا اور آپ کے کچھ چینلز کی مہربانی سے جب آپ نے مفتاح صاحب کو کچھ آگے لیڈ دکھا دی تو انہوں نے سمجھا کہ جو پولز ہوئے ہیں، جو ٹی وی چینلز پر الیکشن سے پہلے خبریں چلی ہیں جس میں مفتاح ہی مفتاح ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر اس کے بعد جو رزلٹ آ رہا ہے شروع میں کوئی جو بھی تھا کہ مفتاح جیت رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا بس اب تو تالا لگ گیا، اب تو جیت گئے. انہوں نے اوپر اپنی قیادت کو یہ بتا دیا کہ جناب الیکشن ہم جیت گئے. اس کے بعد جب نتیجہ کچھ اور تھا تو ظاہر ہے کہ غصہ ان کو بیسیکلی اپنے لوگوں پر ہے، اپنے لوگوں کی نالائکیوں پر ہے، اپنے لوگوں کے فیلئر پر ہے. اب ظاہر ہے وہ بیٹھ کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ مفتاح نے نالائکی کر دی، شاہد خاقان عباسی نے کمپین صحیح نہیں چلائی، میں نے وہ وہاں سے امیر مقام کو بھیجا، اس کے کہنے پہ بھی کچھ نہیں ہوا. بیسیکلی غصہ تو ان کو اپنے لوگوں پر ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اظہار اس کا ہم پہ نکال رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم غصہ سہنے کو تیار ہیں. لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میری بات سن رہی ہیں کہ اس بات کا اطمینان رکھیں، اس الیکشن میں داندھی کوئی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اگر اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو اپنی غلطیاں اور خامیاں ان کو نظر نہیں آئیں گی. وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ الیکشن میں داندھی نہیں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے جیتی ہے، اور اگر وہ یہ تسلیم کریں گے تو آنے والے الیکشن میں شاید اپنی غلطیاں کوتاہیاں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکے. صحیح بھائی سوال ہے کہ اب نون لیگ کا پہلے تو اسٹیبلشمنٹ پہ وار تھے، جنرل باجوہ کا نام لے کر نواز شریف بات کرتے تھے، اب اچانک یہ کیا یو ٹرن لے رہے ہیں؟ کیا عمران خان والے یو ٹرن کو نون لیگ فالو کریں گے؟ کیا اب یہ مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ اب باتیں کرنے لگے ہیں، فوج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے تاکہ نواز شریف وطن واپس آ سکیں؟ نون لیگ کو اس وقت پیپلز پارٹی اسٹیبلش لگ رہی ہے، اس لیے وہ پیپلز پارٹی پر حملہ ہوا ہے. ورنہ اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی، ساتھ ہوتی، تو شاید اس حکومت کے لیے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے اور عوام کو امیدیں بھی زیادہ ہوتی. اگر تو پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے اور دھوکہ دیا تو جنہوں نے استعفے دینے تھے وہ تو استعفے دے دینا. مطلب نون لیگ کو تو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں، جے یو آئی کو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں، باقی جو جماعتیں چھوٹی موٹی ان کے ساتھ ہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں استعفے دینے میں. تو وہ استعفے دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ دعوے کر رہے تھے اس میں یہ سچے تھے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید صرف پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے لیے سارا گیم کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں تھا. تھینک یو جی. کرنا ہوگا انتقال کرنے والے کو امداد دی جائے گی، تو ابھی یہ کورونا ابھی جو ابھی سے نہیں پہلے سے مطلب امداد دی
जब से कोरोना आई है तब से पैसे मिलेंगे या मेरा सवाल होता 8 से 18 मई तक सिंध में भी तमाम कारोबार बंद होगा, ऐसा वाले देखें एक बहस करूँ आपसे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो फैसला मरकजी हुकूमत करेगी कोरोना को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम करेगी, सूबाई हुकूमतें उन फैसलों पर अमल करने की पाबंद हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जैसे तालीमी इदारों के फैसले होते हैं, तो उसमें मीटिंग में ये तय होता है कि ये चीज़ें हम करेंगे और ये आगे की चीज़ें सूबे कर लें, तो फिर उसमें सूबा अपने फैसले कर लेता है। लेकिन जहाँ NCOC के डिसीजन आ जाते हैं वहाँ सूबे ने उस पर अमल करना होता है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें ये उस वक्त से है कब से है, लेकिन बहरहाल अच्छा इकदाम है। अगर खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुँचता है जुर्माने जो है वो सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा कर रही है, और जुर्माने करने भी है, दुकानें बंद करवानी भी है, तो उनको जो जुर्माने जायज़ है वो किए जाए। जुर्माना और सजाएं इसलिए होती हैं कि वो काम दोबारा ना हो। थैंक यू। 260 पे मुझे 2008 लॉकडाउन अहमद रजा क्या है ये ऑडियो ये वायरलेस है क्या है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है शहीद भाई। Get your favorite dip